الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کا مختصر تفسیر بیان کریں گے اور اس کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے منشن کریں گے۔ تو اس پارے میں اللہ رب العزت نے 4 اہم مضامین کو یہاں ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مضمون جو اس بارے میں ذکر ہے وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلے کا حکم، یعنی قبلے کا بدل جانا۔ دوسرا مضمون اس بارے کا ہے آیات بر اور ابواب بر۔ آیات بر اور ابواب بر کیا ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے۔ اور تیسرا مضمون اس بارے میں ہے قصہ طاعون۔ طاعون مرض تھا، ایک وبا تھا جو لوگوں پر، بنی اسرائیل کی کچھ لوگوں پر آیا تھا، تو اس کو ہم یہ قصہ بھی آپ لوگوں کے سامنے مختصر الفاظوں میں ذکر کریں گے۔ اور چوتھا مضمون اس بارے میں جو کہ اس بارے کا اینڈ بھی ہی اس پر ہوتا ہے وہ ہے طالوت کا قصہ، قصہ طالوت۔ تو قصہ طالوت بھی جو ہے نا ہم مختصر الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے۔ اب آتے ہیں پہلے مضمون پر جو کہ تحویل قبلہ ہے۔ دیکھیں دوسرے پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، ان کی بنائی ہوئی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اس کی آرزو اللہ رب العزت نے پوری کی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہے، کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتی ہے اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے آیات نازل کی، قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پھر بعثت نبوت کے کچھ مقاصد اللہ رب العزت نے بیان کی۔ وہ اس آیت میں اللہ رب نے بیان فرمائی ہے 151 نمبر آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ دیکھیے اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بنیادی طور پر 4 اہم مقاصد بیان کی گئی ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے بعثت نبوت کا، وہ ہے تلاوت آیات، یعنی آیتوں کا تلاوت کرنا۔ دوسرا مقصد ہے تزکیہ نفوس، صحابہ کے نفسوں کا تزکیہ کرنا۔ دیکھیے تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، پہلے تو نفس کی تعریف سنیں کہ یہ نفس ہے کیا۔ نفس انسان کی طبیعت کی وہ خواہشات ہے جو شریعت کے خلاف ہوں، اس کو نفس کہتے ہیں۔ پھر نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کر دیتی ہے، دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کر دیتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرے تو وہ جو ہے نا افسردہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ یہ گناہ میں نے کیوں کیا، تو یہ نفس لوامہ کی علامت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو بالکل گناہوں کی طرف راغب نہیں کر دیتا، بلکہ انسان کو جو ہے نا نیک اعمال اور اچھے اعمال کی طرف جو ہے نا راغب کر دیتا ہے۔ تو نبی کی نبوت کا مقصد جو ہے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہے نا وہ لوگوں کے نفوس کی تزکیہ کریں گے۔ دیکھیں نفس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور قلب میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ نفرت، حسد، بغض، کینہ، کسی کو نقصان پہنچانا اور جو ہے نا اس کا خیال تصور کرنا دل میں، تو یہ جو قلب کی بیماریاں ہیں یہ بھی نبی کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ جو ہے نا اس کا علاج بھی روحانی طور پر اللہ کا نبی جو ہے نا کرے گا۔ تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم، قرآن میں جو تعلیمات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، جو کہ احکامات ہے، عقائد ہے اور مختلف مسائل ہیں، اللہ رب العزت نے جو نازل کی ہے، نبی کا ایک کام یہ بھی ہوگا جو ہے نا وہ لوگوں کو وہ تعلیمات دے گا۔ اور چوتھا مقصد حکمت کے تعلیم ہے۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حکمت جو
اکثر مفسرین یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد احکام شرعیہ ہے، یعنی فرائض، واجبات، مستحبات، مکروہات، سنن، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے نا حکمت میں آتی ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ کے مضمون کے نیچے اللہ رب العزت نے اس تھوڑا سا مطلب یہ چیز بھی جو ہے نا بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آتی ہے آیات بر اور ابواب بر۔ دیکھیے اس بارے میں ایک آیات ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الی آخرہ۔ اس آیات کو آیات بر کہلاتے ہیں۔ آیات بر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیات میں اللہ رب العزت نے اسلام کی اہم چیزوں کو، مثال کے طور پر عقائد، احکامات، معاملات، عبادات، معاشرات، اخلاقیات، سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر اس آیات میں جو ہے نا جمع کیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں آیات بر۔ اور اس آیات کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو تفصیلی اس بارے میں بیان کیا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے 22 ابواب کو جو ہے نا مقرر کیا ہے، اور 242 نمبر آیات تک جو ہے نا ان 22 ابواب کو مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے اس بارے میں مینشن کیا ہے۔ اس میں سے کچھ بابیں یہ ہے جو میں آپ کو جو ہے نا مینشن کروں گا۔ اس میں سے پہلا باب ہے صفا مروہ کی سعی کے بارے میں کچھ تفصیل اللہ رب العزت نے یہاں مینشن کی ہے اس بارے میں۔ اور پھر باب جو ہے نا وہ ان 4 چیزوں کا ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت پر حرام قرار دی ہے۔ اس میں ایک چیز ہے مردار کا کھانا، دوسرا ہے خون، تیسرا ہے خنزیر کا گوشت، چوتھا ہے ہر وہ چیز جو ذبح کیا جائے اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسری کے نام پر، تو وہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا باب اللہ رب العزت نے قصاص کے مسائل بیان کی ہے کہ قصاص کے مسائل کیسے ہوں گی۔ اگر آزاد بندہ کو کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں آزاد کو جو ہے نا قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر غلام ہے تو غلام کے بدلے میں غلام قتل دیا جائے گا، مذکر کے بدلے میں مذکر، عورت کے بدلے میں عورت، اور مؤنث کے بدلے میں جو ہے نا مؤنث، ایسا مرد کے بدلے میں مرد جو ہے نا قتل کیا جائے گا۔ تو قصاص کے مسائل یہ بھی ہے، یہاں اللہ رب نے مینشن کی ہے۔ چیپٹر نمبر 4 جو ان 22 ابواب میں ہے وہ ہے وصیت۔ وصیت کے کچھ مسائل اس بارے میں اللہ رب نے بیان کی ہے۔ وصیت ابتدائی اسلام میں جو ہے نا فرض تھا، پھر اس کی جو فرضیت جو ہے نا وہ ساقط ہو گئی اور جو ہے نا وہ باقی نہیں رہی۔ اور چیپٹر نمبر 5 جو اس بارے میں اللہ رب نے مینشن کی ہے وہ روزے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ رب اس امت کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے اوپر روزے فرض کی ہیں، اور یہ آپ سے پہلے جو امتیں تھے ان پر بھی ہم لوگوں نے جو ہے نا ہم نے ان لوگوں پر بھی رمضان کے روزے جو ہے نا فرض کی گئی تھی اور فرض کی تھی۔ اور چیپٹر نمبر 6 جو ہے نا وہ اعتکاف کے بارے میں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مساجد میں جو ہے نا آپ لوگ اعتکاف کریں گے۔ چیپٹر نمبر 7 جو اس بارے میں منشن ہے تفصیلی طور پر وہ ہے حرام کی کمائی، کہ حرام کی کمائی سے بچو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہر وہ چیز کماؤ جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا حلال کیا ہے اور پاک کیا ہے۔ اور چیپٹر نمبر 8 یہاں پر اللہ رب نے قمری تاریخ کے بارے میں کچھ یہاں منشن کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ اللہ رب نے اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے کہ ان قمری تاریخ کو جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا قمر سے اور چاند اور ستاروں سے جو ہے نا معلوم کر سکتی ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور چیپٹر نمبر 9 جو اللہ رب نے یہاں منشن کیا وہ جہاد کے حوالے سے ہے، جہاد کس کے ساتھ کریں گے، کب کریں گے اور کیسے کریں گے۔ اور چیپٹر نمبر 10 جو اللہ رب العزت نے یہاں مینشن کی ہے وہ ہے حج کے بارے میں۔ دیکھیے حج اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حج میں 2 ارکان ہوتے ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت۔ اور اگر کوئی آسان الفاظ میں مطلب حج کی جو ہے نا تعریف سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حج 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سنیے، 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حج کے 5 دن کون سے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اور 5 مقامات کون سے ہیں؟ وہ ہے بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ اور حج کے 7 عبادتیں کون سی ہیں یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا عبادت احرام،
دوسرا طواف، تھرڈ نمبر سعی، فورتھ نمبر وقوف، اور 5 نمبر رمی، 6 نمبر قربانی، اور 7 نمبر حلق یا قصر، یعنی جو بالوں کو جو ہے نا کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، صدقے کیا کرو، غریبوں کو جو ہے نا مدد کیا کرو، یتیموں کی مدد کیا کرو۔ اور پھر چیپٹر نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے بارے میں کچھ مسائل بیان کیے، اور چیپٹر نمبر 13 میں پھر اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، شراب اور جوا کے بارے میں کچھ مسائل بیان کی۔ اور چیپٹر نمبر 12 میں پھر اللہ رب العزت نے چیپٹر نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے نکاح کی مسائل کچھ بیان کی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرکوں سے آپ لوگ جو ہے نا نکاح نہ کیا کریں جب تک جو ہے نا وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور چیپٹر نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے حیض میں جماع کے مسائل جو ہے نا بیان کی ہے۔ اس چیپٹر کو جو ہے نا میں تھوڑا سا ایکسپلور کروں، دیکھیں عورت کے ساتھ پیریڈ میں انٹر کورس کرنا، جس کو مطلب ہم جماع بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ عورت کی جو پیریڈ ہوتی ہے، جس کا مطلب بلڈ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا عربی میں حیض کہتی ہے، اور انگلش میں جو ہے نا ہم کو مینسز بھی کہہ سکتی ہے اور جو ہے نا پیریڈ بھی کہہ سکتی ہے۔ لیکن جو بچے کی ولادت کے بعد مطلب جو بلڈ ہوتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہتی ہے۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ انٹر کورس کرنا اسے منع فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، لیکن قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ مطلب انٹر کورس کرنا اس سے منع نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں بھی ہم بستری کرنا اسی طرح حرام ہے جس جو ہے نا پیریڈ میں حرام ہے، اور اس کے حرمت کا ثبوت جو ہے نا حدیثوں سے مل جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ چیپٹر جو ہے نا 16 نمبر چیپٹر، اس میں اللہ رب العزت نے ایلا کے بارے میں کچھ تذکری مسائل ذکر کیا ہے، جی کہ ایلا کیا ہوتے ہیں۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ میں قسم کھائے کہ میں 4 ماہ تک جو ہے نا آپ کے قریب بھی نہیں آؤں گا، تو اس کو ایلا کہتی ہے۔ اب اگر یہ شوہر اپنی بیوی کے 4 ماہ سے پہلے ان کے قریب گیا تو یہ حانث ہوگا، اپنے قسم کا کفارہ دے گا، اگر نہیں ہوگا تو ہے نا اس کا ایک طلاق واقع ہو جائے گا، یعنی مطلب 4 ماہ کے اختتام تک جو ہے نا یہ شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تو پھر جو ہے نا ان دونوں کے درمیان میں ایک طلاق واقع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے طلاق کی کچھ مسائل ذکر کی ہے، جیسا کہ اس آیات میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ دیکھیے طلاق کے مسئلے کی تفصیلات اللہ رب نے یہاں بیان کی ہے۔ طلاق کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایک طلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی، 2 طلاقیں دی تو دونوں واقع ہوگی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا سپوز دیٹ اکٹھے ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں دی تو اس سے تینوں طلاق واقع ہو جائیں گے۔ پھر چیپٹر نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے عدت کے کچھ مسائل بیان کی ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ دونوں صورتوں میں یعنی مطلب ان دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ جو ڈیورس عورت ان کی جو عدت ہوتی ہے، اگر وہ مطلب حیض والی عورت ہو، مطلب یعنی پیریڈ والی عورت، ایک ایسی عورت ہو جس کی جو پیریڈ ہے جو ہے نا وہ سٹیبل ہو، تو اس کی عدت ہوگی 3 پیریڈ ٹائم۔ اگر کسی وجہ سے اس کو مطلب پیریڈ نہیں آتا ہو، بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی عدت ہوگی 3 منتھ۔ اور سپوز اگر طلاق شدہ عورت پریگننٹ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی جب تک جو ہے نا اس کا پریگننسی ختم ہو جائے تو اس کا جو ہے نا ان کو اختیار دیا جائے گا، دوسرے نکاح کر سکتی ہے وہ، اور ان کا عدت جو ہے نا ختم ہو گیا۔ اسی طرح شوہر اگر فوت ہو جائے تو پھر یا عورت تو پریگننٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی عدت اس بارے میں اللہ رب نے منشن کی ہے، وہ ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ اور اگر حاملہ ہو تو عدت جو ہے نا وضع حمل ہوگا، یعنی ایک بار پھر سنیں، شوہر اگر فوت ہو جائے اور یہ عورت جو ہے نا پریگننٹ نہیں ہو تو اس کا عدت جو ہے نا 4 ماہ 10 دن ہے۔
اور اگر پریگننٹ ہو تو اس کے مطلب جو عدت ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جاتا ہے، چاہے 1 سال اس میں لے، چاہے 2 منتھ لے، چاہے 1 ہفتہ لے، چاہے جتنا بھی وقت لے، اس کا عدت جو ہے نا بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے رضاعت کی کچھ مسائل بیان کی، جیسے 2 سال کی کم عمر کے بچے کو دودھ پلانا، پھر اس کا جو ہے نا ان سے رضاعت ثابت ہوتا ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 20 میں اللہ رب نے مہر کے بارے میں جو ہے نا کچھ تفصیل بیان کی ہے، اور چیپٹر نمبر 21 میں جو ہے نا حلالہ کے بارے میں کچھ مسائل ہے، اور چیپٹر نمبر 22 میں معدہ سے پیغام نکاح کے بارے میں کچھ مسائل ہے، کہ مطلب جو عورت اپنے عدت میں سچویشن میں ہو، یعنی اپنے عدت مطلب اس ٹائم میں ہو، تو آپ لوگوں کو صریحی طور پر ان کو نیکسٹ نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، ہاں البتہ اشارتاً کنایتاً جو ہے نا ان کو پیغام بھیج سکتی ہے۔ تو یہ تھا دوسرا مضمون اس پارے کا، جو کہ آیات بر اور ابواب بر کہلاتے۔ آیات بر میں یہ چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئی، اور پھر ابواب بر میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو 22 چیپٹر میں تقسیم کر کے اس بارے میں منشن کیا ہے۔ اب آتی ہے نیکسٹ چیپٹر، یعنی نیکسٹ سبجیکٹ جو کہ اس بارے کا اہم مضمون ہے، وہ ہے قصہ طاعون۔ تو یہ طاعون کا قصہ میں مختصر الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے مینشن کرتا ہوں، کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ان پر جو ہے نا ایک وبائی مرض آ گئی، تو ان لوگوں نے ڈر کی وجہ سے ہم اس مرض سے جو ہے نا مر جائیں گے، ان لوگوں نے اپنے جو ہے نا گھروں کو چھوڑ کر وادیوں میں چلے گئے، ایک وادی میں جو ہے نا یہ لوگ آباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات جو ہے نا بالکل پسند نہیں آ جائے کہ ان کی یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں، حالانکہ ابھی میں ان لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کوئی بھی موت سے نہیں بھاگ سکتا، چاہے جہاں بھی جائے، اگر ان کی موت نصیب میں ہو، مقدر میں ہو، تو جو ہے نا موت ان کو ملتی ہی رہیں گے، اسرائیل علیہ السلام کا ملاقات ان سے ہوتا ہی رہے گا۔ تو یہ لوگ جب وہاں آباد ہو گئے تو اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور ان 2 فرشتوں جو ہے نا ایک میدان کے ایک طرف، دوسری طرف، اور ان دونوں نے جو ہے نا ایک آواز نکالی، ایک خطرناک آواز نکالی، اور اس آواز کی وجہ سے انہیں یہ تقریباً 10,000 کی جماعت تھی، 10,000 لوگ تھے، تو یہ 10,000 لوگ جو ہے نا بیک وقت فوت ہو گئی، اور یہاں جو ہے نا مر گئے۔ پھر بہت عرصہ بعد بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر تھا، حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ جو ہے نا اس راستے پر گزر رہا تھا، تو اس نے کچھ ہڈی دیکھی، تو اس نے اللہ رب سے تمنا کی کہ یہ کیا ہے، تو اللہ رب نے وحی کے طور پر جو ہے نا ان کو بتایا کہ یہ ایک ایسے لوگ تھے، یہ سارا قصہ سنایا۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے تمنا کی کہ اللہ ان کو زندہ کرے کہ میں ان کو دیکھوں، تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان ہڈیوں کو کہے کہ جو ہے نا یہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے، پھر ان کو یہ کہے کہ جو ہے نا ان کے جو گوشت ہے وہ بھی ایک دوسرے کو مطلب اپنی ہڈیوں کے ساتھ جو ہے نا مل جائے، تو یہ بھی ہو گیا۔ پھر تیسرا حکم اللہ رب العزت نے حزقیل علیہ السلام کو کیا کہ آپ ابھی ان جو ہے نا جسامت جسموں کو یہ کہے کہ اپنی روح جو ہے نا اپنی روح کو کھینچے، اور یہ روح جو ہے نا ان جسموں میں داخل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا جب یہ حکم ہو گیا، اور یہ قصہ اس پارے کا جو ہے نا تیسرا اہم مضمون تھا۔ اس کے بعد ہم بیان کریں گے اس کا آخری مضمون اس پارے کا، وہ ہے قصہ طالوت، یعنی حضرت طالوت کا قصہ، جو اللہ رب العزت نے اس پارے کے اینڈ میں بیان کی ہے۔ اس کا قصہ جو ہے نا، اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا اپنے نبی کے پاس گئے، اور اپنے نبی کو بتایا کہ ہم پر ظلم کی گئی ہے، اور جو ہے نا ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اب ہمارے جو ہے نا ایک بادشاہ کی ضرورت ہے ہمارے لیے، جو ہمیں تیار کرے، ہم پر بادشاہت کرے، اور پھر ہم جو ہے نا جہاد کے لیے تیار ہو جائے، اور ہم اللہ کی راہ میں جو ہے نا قتال کرے، جہاد کرے۔ نبی نے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگوں کی ایمان کا مجھے اندازہ ہے کہ آپ جو ہے نا جہاد نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو اصرار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے نا طالوت کو خاص کیا کہ طالوت جو ہے نا آپ لوگوں کا نیا بادشاہ ہوگا، لیکن ان لوگوں نے طالوت سے انکار کیا کہ یہ تو غریب گھرانے کا بندہ ہے، یہ ہمارے اوپر کیسے مسلط ہوگا، اور یہ بادشاہ کیسے ہوگا۔ لیکن نبی نے ان کو بتایا کہ وہ بسطتاً فی العلم والجسم، وہ جسم میں بھی آپ لوگوں سے بہتر ہے، اور علم میں بھی آپ لوگوں سے بہتر ہے۔ پھر جو ہے نا طالوت نے اپنے ساتھ لشکر کو روانہ کر کے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، تو راستے میں طالوت نے ان کا کچھ امتحان لینا چاہا، اور ان کو بتایا کہ آگے جو ہے نا ایک نہر آتا ہے،
اور اس نہر میں سے جس نے بھی پانی پی تو ہمارے جماعت میں سے نہیں ہوگا، وہ ہمارے جماعت سے جو ہے نا نکال دیا جائے گا۔ اور ہاں البتہ اگر کسی نے 1 یا 2 گھونٹ پی تو کوئی پرابلم نہیں، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اس میں تقریباً اکثر لوگوں نے جو ہے نا وہ زیادہ مطلب اس پر جو ہے نا فاقہ آ گیا تھا، بہت جو ہے نا پانی کے لیے ترس رہے تھے وہ لوگ، اور بہت جو ہے نا تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ تو اکثر لوگوں میں سے جو ہے نا انہوں نے نہر سے پانی پیا تو انہوں نے اس کو لشکر سے جو ہے نا نکال دیا۔ پھر ایک چھوٹی سی جماعت باقی رہ گئی تھی جن کو حضرت طالوت نے جالوت کے سامنے مقابلہ کے لیے جو ہے نا سامنے لایا۔ تو جب جالوت میدان میں اترا اسلحہ لے کر، اسلحہ سے بھرا ہوا تھا، میدان میں اتر کے اور کہا کہ میرا مقابلہ کے لیے جو ہے نا کون تیار ہے آپ کی جماعت میں سے؟ تو کوئی جو ہے نا کوئی بندہ اس جماعت میں نہیں اٹھ سکتا تھا بنی اسرائیل کی جماعت میں سے۔ تو اس میں ایک عام آدمی تھا جس کا نام داؤد تھا۔ تو داؤد نے کہا ہاں میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ داؤد کے پاس جو ہے نا کوئی اچھا خاصا اسلحہ بھی نہیں تھا، اور جسم سے بھی جو ہے نا اتنا مطلب طاقتور نہیں تھا بلکہ کمزور تھا۔ تو حضرت طالوت نے کہا کہ جو بھی بندہ جالوت کو قتل کرے گا تو وہ ان کو جو ہے نا میں اس لشکر کا سپہ سالار بنا دوں گا، اور اس کو جو ہے نا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کروں گا۔ لیکن داؤد جو ہے نا اس لیے وہ میدان میں نہیں اترا تھا، بلکہ اس لیے اترا تھا کہ یہ جالوت بہت ظالم جابر بادشاہ ہے، اور اس کا اختتام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم لوگ اس کا اختتام نہ کریں، اس کا جو ہے نا مار نہ ڈالے تو یہ جو ہے نا اور بھی عوام پر جو ہے نا رعایا کے ساتھ بہت ظلم کر سکتا ہے۔ تو جب وہ میدان میں اترا تو حضرت طالوت نے جو ہے نا حضرت داؤد کو سامنے لایا جنگ کرنے کے لیے۔ تو حضرت داؤد کے پاس جو ہے نا ایک قوس تھا جس کو مطلب جس میں جو ہے نا ایکچولی یہ داؤد جو تھا نا ان کی بکریاں ہوتی تھی وہ چراتا تھا۔ تو یہ ایک قوس ہوتا ہے جو کہ سورہ النجم میں بھی اس کا کچھ تذکرہ موجود ہے۔ اس نے اپنے ایک قوس میں ایک پتھر جو ہے نا رکھ دیا اور اس کو پھینک دیا۔ جب یہ پتھر جالوت پر لگ گیا جو ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس میں اتنا طاقت اللہ نے رکھا کہ وہ جالوت جو ہے نا فوت ہو گیا اس سے، اور جو ہے نا مردار ہو گیا اور اس دنیا سے جو ہے نا رخصت ہو گیا۔ پھر جو ہے نا عام جنگ وہاں سے شروع ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کی جو لشکر تھی اللہ نے ان کو فتح یاب فرمایا، اور ان کو جو ہے نا نصرت مل گئی، فتح مل گیا، اور جالوت کے لشکر کو شکست مل گئی۔ تو یہاں قرآن کریم نے باقاعدہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہے، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرمان برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور اپنی مدد کے ذریعے اللہ رب نے ان کو غالب فرمایا۔ دیکھیں ہمیں خدا کی اس بیان فردہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتی ہے تو مادیت اور ایٹسیٹرا جیسے کہ دنیاوی طاقت و قوت کی وجہ سے غالب نہیں آتی، بلکہ اللہ پر ایمان بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر جو ہے نا غالب آتی ہے۔ اور کچھ عرصہ زمانہ کے بعد اللہ رب العزت نے اس داؤد کو جو ہے نا نبوت عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور یہ داؤد جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام بن گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت بھی دی، اور نبوت سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کو بھی نوازا۔ تو یہ اس پارے کا چوتھا اہم مضمون تھا جو اللہ رب العزت نے یہاں منشن کی ہے۔ تو 4 اہم مضامین یہاں اس بارے میں منشن ہے۔ اس میں سے پہلا تھا تحویل قبلہ، دوسرا تھا آیات بیر اور ابواب بیر، تیسرا تھا قصہ طاعون، اور چوتھا تھا قصہ طالوت۔ تو یہ 4 اہم مضامین میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں تھوڑا سا ایکسپلینیشن کے ساتھ ذکر کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔